میں نے ایڈورٹیزمنٹ آئی تھی جب نیشنل اسمبلی میں، تو میں نے وہاں پہ اپلائی کیا ایز اے سوشل میڈیا اسسٹنٹ. میرٹ پہ میری سلیکشن ہوئی. جب میری سلیکشن ہو گئی، نیشنل اسمبلی نے مجھے کال کر دی. پھر اس کے بعد ایک پروسیجر ہوتا ہے جس کو میڈیکل چیک اپ کہتے ہیں، میڈیکل کلیئرنس کہتے ہیں. وہاں پہ جب میں گیا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا جی کہ تو آپ تو دیکھ نہیں سکتے، تو یو آر انفٹ فار دا جاب. یہ مسئلہ ہوا تو پھر میں واپس گیا نیشنل اسمبلی. میں شکر گزار ہوں وہاں کے اسٹاف کا، تمام سیکرٹری لیول کے اسپیکر صاحب، سب کچھ، ہر ایک بندہ. انہوں نے مجھے ریٹن فارم میں لکھ کے دیا کہ ہم نے اس بندے کو اپوائنٹ کیا ہے اور ہمیں اس کو رکھنے میں کوئی اعتراض نہیں. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل ٹی وی اور میں ہوں سعد مصطفیٰ. آج میرے ساتھ موجود ہیں سلمان صدیقی، جو ہماری آج کی سکسیس سٹوری ہیں. سلمان، ویلکم ٹو دا پروگرام. کیسے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ سعد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تمام ویورز کو السلام علیکم. سعد بھائی بہت شکریہ، آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا اور اپنے شو پہ انوائٹ کیا. تھینک یو سو ویری مچ. سلمان، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے جو سفر کا آغاز ہے وہ کیسے کیا، اور آج آپ کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ سعد بھائی، میں نے اپنی ایجوکیشن کا آغاز سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کے بعد اپنے والدین کو کریڈٹ دینا چاہوں گا، جنہوں نے مجھے تعلیمی میدان میں اور ہر میدان میں آگے بڑھنے کا موقع دیا اور اپنی ہمت نہیں ہاری. سب سے پہلے میرا جو ایڈمیشن ہوا وہ عزیز جہاں بیگم ٹرسٹ انسٹیٹیوٹ فار دا بلائنڈ پہ تھا، اور جو آپ خود بھی جانتے ہیں، آپ خود اسکول سے پڑھ کر آئے ہیں، وہ واحد ایک تعلیمی ادارہ ہے جو انگریزی میں تعلیم دیتا ہے، اور کمپیوٹر اور میتھمیٹکس جیسے جو میجر سبجیکٹس ہیں ان کی جو ہے وہ بچوں کو سکھاتا ہے. تو سعد بھائی وہاں سے میرا میٹریکولیشن تھا، الحمدللہ بڑی زبردست طریقے سے ہوا. پھر اس کے بعد میں چلا گیا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے میں نے، آپ کو پتہ ہے وہ بھی ایک اپنی نوعیت کا واحد ادارہ ہے جہاں سے بڑے بڑے پروفیسرز اور علامہ اقبال جیسے لوگوں نے تعلیم حاصل کی ہے. تو میں نے وہاں سے ایف اے کیا. ایف اے کرنے کے بعد میں نے ڈسٹنٹ لرننگ یونیورسٹی ہے، ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان، وہاں سے میں نے بی اے کیا. اور پھر میں نے انسٹیٹیوٹ آف کمیونیکیشن اسٹڈیز یونیورسٹی آف پنجاب، جو کہ ایک جہاں سے اکثر صحافیوں نے اپنی جو ہے جن کے آپ کہہ رہے ان کی درس گاہ ہوتی ہے، وہاں سے میں نے ماسٹرز کیا. اور ماسٹرز کرنے کے بعد پھر میں نے یو سی پی سے، جو کہ میاں عابد محمود صاحب کے دنیا نیوز جن کا ہے، وہاں سے میں نے پھر ایم فل کیا ہے میس کمیونیکیشن میں. اور ایم فل کرنے کے ساتھ ساتھ ہی پھر میں اسلام آباد چلا گیا، وہاں پہ میری جاب ہو گئی پارلیمنٹ ہاؤس میں. اور اس کے بعد سے لے کر اب تک جو ہے میں نیشنل اسمبلی پاکستان میں سوشل میڈیا اسسٹنٹ کے طور پہ فرائض انجام دے رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ایک البرہان ایک ادارہ ہے جو کہ ریلیجیس ایجوکیشن امپارٹ کرتے ہیں پروفیشنلس کو، ان کے ساتھ بھی تھوڑا سا تعلق ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ارادہ یہ ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے، تو انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے کا آغاز کرنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ آج کل میں ویکیشنس پر ہوں، تو اس سے انشاءاللہ میرے علم میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہوگا. اچھا، آپ نے بتایا کہ آپ نیشنل اسمبلی میں جو ہے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، سوشل میڈیا اسسٹنٹ کے طور پہ آپ جاب کر رہے ہیں. یہ کیسے، ایک بینگ اے بلائنڈ پرسن، آپ کس طریقے سے اس فیلڈ میں آئے، اور کس طریقے سے آپ جو ہے، کیا آپ اکیلے بلائنڈ ہیں پورے پاکستان میں یا کوئی اور بھی ہے؟ جی سعد بھائی، فی الحال تو میں اکیلا ہی ہوں ویژولی امپیئرڈ. کچھ اور ہیں جو کہ ڈیف اینڈ ڈم ہیں، یا جن کو لیگس کا تھوڑا سا ایشو ہے، وہ بھی کچھ ایک دو لوگ ہیں. سعد بھائی اصل میں عام طور پہ ہمارے جو ادارے ہیں، سرکاری ادارے یا غیر سرکاری ادارے، وہ ویژولی امپیئرڈ لوگوں کو حائل کرنے سے گھبراتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ہم صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر سکتے. میں نے ایڈورٹیزمنٹ آئی تھی جب نیشنل اسمبلی میں، تو میں نے وہاں پہ اپلائی کیا ایز اے سوشل میڈیا اسسٹنٹ، اور وہاں پہ پھر میرا ٹیسٹ ہوا، باقاعدہ طور پہ میرٹ پہ میری سلیکشن ہوئی. اچھا. اور جب میری سلیکشن ہو گئی، نیشنل اسمبلی نے مجھے کال کر دی. پھر اس کے بعد ایک پروسیجر ہوتا ہے جس کو میڈیکل چیک اپ کہتے ہیں، میڈیکل کلیئرنس کہتے ہیں. اچھا. وہاں پہ جب میں گیا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا جی کہ تو آپ تو دیکھ نہیں سکتے، تو یو آر انفٹ فار دا جاب. جب یہ مسئلہ ہوا تو پھر میں واپس گیا نیشنل اسمبلی. میں شکر گزار ہوں وہاں کے اسٹاف کا، تمام سیکرٹری لیول کے اسپیکر صاحب، سب کچھ، ہر ایک بندہ. انہوں نے جو ہے وہ مجھے ریٹن فارم میں لکھ کے دیا کہ ہم نے اس بندے کو اپوائنٹ کیا ہے اور ہمیں اس کو رکھنے میں کوئی اعتراض نہیں. جب انہوں نے لکھ کر دے دیا ساتھ بھی، تو اس کے بعد پھر کوئی گنجائش نہیں رہتی تھی. تو ظاہر بات ہے پھر انہوں نے مجھے میڈیکل جو ڈاکٹر تھے انہوں نے مجھے فٹ کیا. تو ساتھ بھائی اس طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ ایک فلمی ڈرامائی انداز میں میری اپوائنٹمنٹ. مطلب وہ جو دن تھے ساتھ بھائی، جو 5-7 دن تھے جو ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے، جو بڑے ہارڈ ڈیز تھے، وہ بہت ہارڈ اور بہت ٹف دن. ایک پرسیپشن لیا جاتا ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی ایلیٹ کلاس ہے اور جتنی بھی پولیٹیکل کلاس ہے، وہ اتنی جو ہے وہ اسٹیریوٹائپ ہے یا ایجوکیشن میں کم ہے. تو آپ بینگ اے بلائنڈ پرسن جو ہیں، کس طریقے سے، کیا انہوں نے ایکسیپٹ کیا آپ کو، کیا آپ کا اس طریقے سے ساتھ دیا جس طرح آپ چاہتے تھے؟ جی سعد بھائی، یہاں سے ایکسیپٹ کیا. اصل میں ہمارا جو ریلیشن ہوتا ہے
چونکہ ہم اسٹاف ممبرز ہیں تو زیادہ تر سیکرٹری لیول یا جو ہمارے نیشنل اسمبلی کا اسٹاف ہے ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو انہوں نے بھی بہت اچھے طریقے سے ایکسیپٹ کیا ہے. وہ تو ماشاء اللہ سارے کوالیفائڈ ہیں, اور پولیٹیشینس بھی کوالیفائڈ ہوتے ہیں, کچھ نہیں بھی ہوتے, لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو جس فیلڈ میں ہوتے ہیں اس کے وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں. تو ان سب نے, ایون کہ پولیٹیشینز ہوں یا اسٹاف ممبرز ہوں, تو سب نے نہ صرف مجھے ہول ہارٹیڈلی ایکسیپٹ کیا, بلکہ ساتھ بھائی ابھی بھی اگر مجھے کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو سارے میرے ساتھ ہوتے ہیں, اور میرے باسز یا میرے کولیگز جو ہیں وہ مجھے ہیلپ کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ تو میرے لیے سمجھ لیں کہ ایک دوسرے گھر کی طریقے سے. بہت ہی زبردست آپ نے جو باتیں بتائی وہ ہیں, اور خاص طور پہ یہ کہ ایک بندہ جو بینگ بلائنڈ ایجوکیشن بھی اس نے حاصل کی, اور اس کے بعد وہ پارلیمنٹ جیسے ادارے میں بھی اپنے جو فرائض ہیں وہ سر انجام دے رہا ہے. تو اٹس اے گریٹ انسپریشن. سلمان, اینڈ میں آپ کیا میسیج دیں گے ہمارے دیکھنے والے سننے والوں کو جس سے وہ بھی اویئرنیس حاصل کر سکیں؟ ساتھ بھائی میں سب سے پہلے تو سب کو یہی کہوں گا کہ دیکھیں, تمام پیرنٹس کے لیے یہ میسیج ہے کہ اپنے بچوں کو کی ہمت نہ ہاریں. اگر آپ کا کوئی بچہ, یہ ہر بندہ میسیج دیتا ہے, اور میرا خیال ہے کہ میسیج یہ پہنچنا بھی چاہیے کہ اگر آپ کا بچہ ڈفرینٹلی ایبلڈ یا اس کے اندر کوئی کمی ہے تو آپ اس کو کمی نہ سمجھیں, بلکہ اس کے لیے ایفرٹ کریں جتنا ہو سکتا ہے, اور اس کے لیے آپ جتنی آپ کر سکتے ہیں, جہاں تک جا سکتے ہیں جائیں, تو انشاءاللہ وہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے. تو میرا یہ خیال ہے, میں یہ کہنا چاہوں گا. دوسرا میسیج میرا تمام سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے لیے کہ دیکھیں, جو بندہ دیکھ نہیں سکتا یا اس کے اندر کوئی ڈسیبلٹی ہے اس کے اندر, تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی کام نہیں کر سکتا. آج کل آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی کے دور میں, بالکل ٹیکنالوجی کے دور میں ہر چیز بہت آسان ہو گئی ہے, ہر چیز بہت ایزی ہو گئی ہے, اور وہ جو کام جو ہم نہیں بھی کر سکتے تھے وہ بھی ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم کر سکتے ہیں. تو تیسرا میسیج جو ہے وہ اپنے لوگوں کو دینا چاہوں گا, اپنے جو بھائی ہیں, جو میرے دوست ہیں, جو ویژولی امپیئرڈ ہیں یا دوسری جن کی ڈسیبلٹی ہے, کہ یار آپ لوگ بجائے کمپلینس کرنے کے, شکوے شکایت کرنے کے, احتجاج کرنے کے, احتجاج آپ کا حق ہے بالکل کرنے کا, کوئی چیز ایسی ہے جس پہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس کو روٹین نہیں بنانا چاہیے. بجائے یہ سب کرنے کے اپنے آپ کو منوائیں, کوشش کریں. اگر آپ کو کوئی ہائر نہیں کرتا نا, آج کل تو اتنا دور ہے, آپ اپنی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کریں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یار آپ کچھ کر سکتے ہیں. اور امید ہے انشاءاللہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اگر آپ محنت, اگر آپ اسکلفل ہو, اگر آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب. سلمان, آپ کے احمد فراز کا ایک شعر, ساتھ بھائی معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, احمد فراز کا ایک بہت مشہور شعر ہے, شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا. واہ. شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی ایک شمع جلاتے جاتے. اپنے حصے کی شمع ہم سب نے جلانی ہے, اور اپنے آپ کو ملنا ہے. واہ واہ واہ. سلمان بھائی, آپ کی بات سے میں بالکل جو ہے ایگری کرتا ہوں, اور اینڈ میں ایک چھوٹا سا میسیج ایک پوئٹک انداز میں دینا چاہتا ہوں جو دیکھ رہے ہیں, جو سن رہے ہیں ان کو, کہ کیا عزت, کیا شہرت, کیا ڈگریاں. واہ. کیا عزت, کیا شہرت, کیا ڈگریاں, سوال تو یہ ہے قلم نے ہمیں بدلا. دس از اے میسیج. سوچنا چاہیے, آپ کو سمجھنا چاہیے. امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے گی. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے مجھے سعد مصطفیٰ کو اجازت دیجیے, اور آئی ہوپ ہم آپ کے لیے اچھی ویڈیوز لے کے آتے رہیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.